اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ برکت کی تحقیق پر بحث کی گئی تھی پچھلے ویڈیو میں۔ شرک کے اقسام تو بہت ہے، مگر اس میں داخل ہے یہ اصولی اقسام تھے جو بیان کیے گئے تھے پچھلے دروس میں۔ ان کے مرتکبوں جو یہ کام کرتے ہیں جو بیان کیے گئے ان کو مشرکین کہتے ہیں۔ اس بحث برکت کے تتمے کے لیے ایک اور بحث اصناف مشرکین یعنی مشرکین کے اقسام۔ اس میں جزیات شمار نہیں ہوں گے، نہیں گنے جائیں گے، کیونکہ شرک کے اعتبار سے انواع شرک مشرکین معبود کے اعتبار سے بے شمار ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے درخت اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، درختوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مشرکین بالاشیاء ہے، بالنباتات، ہندو تلسی درخت کو پوجتے ہیں، بعض پتھروں کے، بعض پانی کے یعنی گنگا وغیرہ کے، بعض آگ، بعض سورج، بعض چاند و ستاروں کے پرستش کرتے ہیں۔ تاریخ میں جو بڑا معبود بنایا گیا تھا وہ سورج تھا۔ قطب ستارے کی بہت عبادت کی گئی ہے۔ عقیدہ تھا کہ دنیا اس کے گرد گھومتی ہے۔ بعض قبروں کو پوجتے ہیں، بعض اصنام بتوں کو پوجتے ہیں۔ ابھی انڈیا میں کچھ لوگ ٹرمپ کو پوج رہے ہیں، بعض لوگ حیوانات کو پوج رہے ہیں۔ بچڑے کی عبادت زیادہ ہوئی ہے، گائے کی عبادت ہوئی ہے۔ قرآن میں بھی وہ آئے گا انشاءاللہ۔ فرعون والوں کی حالت، پھر بنی اسرائیل کی حالت، یہود و نصارہ، اس کے بعد پھر ہندوؤں کی حالت۔ ہندو کی کتب میں گائے اور بچڑے کا بڑا مقام ہے۔ ان کے کتابوں میں مختلف ود ہے، ایک کو رگ ود کہتے ہیں، ایک کو تر ود کہتے ہیں۔ ان دونوں میں لکھا ہے کہ زمین آسمان گائے کے سینگ پر کڑے ہیں۔ مہاتما گاندھی اشنان کرتے، گائے کے پزلے سے غسل کرتے برکت کے لیے۔ ہندو کے ایک تحریک میں یہ حکم بھی کیا گیا تھا کہ ایک گائے کے بدلے 1000 بندوں کو قتل کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا جرم وہ اس کو مان رہے تھے۔ سانپوں کی عبادت اس طرح کی ہے۔ ذکر رجل یعنی جو عضوی تناسل ہے اس اور پرچ کی بھی عبادت کرتے رہے ہیں۔ ہر مشرک پلید ہے۔ انما المشرکون النجس اور بے عقل ہے۔ یہ اقسام گننے سے باہر ہے۔ قرآن کریم اصولاً جس پر رد کرتا ہے وہ 4 اقسام ہیں، باقی سارے جزیات میں آتے ہیں۔ ان 4 اقسام میں وہ سب سارے شامل ہے۔ ایک ہے مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستارے سب داخل ہے۔ دوم ہے مشرکین بالملائکہ، اگرچہ ملائکہ کی جگہ عقل وغیرہ وہ کہتے ہیں اس کو۔ تیسرا مشرکین بالعباد، نیک ہو یا بد ہو مگر انسان کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ چوتھا ہے مشرکین بالجن، اس میں ابلیس بھی داخل ہے، جنات کی عبادت۔ عام طور پر قرآن مجید نے یہ 4 ذکر کیے ہیں۔ بہت سے انبیاء کے دور میں یہ اقسام آئے ہیں۔ آج کل مشرکین بالجن شیطان کی پوجا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور ساری دنیا پر اس کے اثرات ہیں، اور اس وقت رد کیا گیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ اس پر بھی بحث کریں گے۔ قرآن کریم ان سب پر رد کرتے ہیں۔ مشرکین بالکواکب کا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ مشرکین بالکواکب کون ہیں، ان کے معبود کا حال کیا ہے، طریق عبادت کیا ہے، قرآن کریم نے رد کس طرح کیا ہے۔ صابئین، اصحاب الاشخاص، اصحاب روحانیات، اصحاب حیاتین، سب مختلف نام ہیں اس کے، یعنی مشرکین بالکواکب کے۔ اس کے لیے کتاب الملل والنحل شارستانی کے اور حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی اس میں بہت تفسیر ہے اس کے بارے میں، تاریخی حالات ادھر لکھے ہیں، اور ان کے معبود کی حالت ابلیس میں ابن جوزی نے لکھی ہے، جو 7 معبودوں کی عبادت کرتے رہے، زحل، مشتری، مریخ، سورج، زہرہ، عطارد، چاند وغیرہ۔ اس کے بارے میں عقیدہ تھا ان کا کہ یہ عالم کے مدبر ہے، ان دنیا کے سارے کائنات کی مدبر ہے۔ بعض کا عقیدہ تھا اس میں خدا کا نعوذ باللہ روحانیت ہے، بعض کا دعویٰ تھا اس میں خود تصرف ہے، یعنی اس میں یہ کمال ہے تصرف کا، عالم کا یعنی عالم کے تصرف کا اس میں کمال ہے۔ اس کے لیے قسم قسم کے اشکال بنائے ہیں، طرح طرح کی نذرانے پیش کرتے رہے۔ قرآن مجید نے رد کس طرح کیا ہے اس شرک بالکواکب پر؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قوم سبا والی تھی، بلقیس والے، وہ سورج کو پوجتے تھے۔ سورہ نمل 24 نمبر آیت میں ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ 24 نمبر آیت میں ہدہد کہہ رہا ہے، سیر کے لیے گیا تھا، ایک تماشا دیکھا، لوگ ہے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ پرند چرند سارے یہ موحد ہوتے ہیں، یہ تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس میں تو شرک وغیرہ نہیں ہوتا، ایک ہی اللہ کو پوجتے ہیں۔ یہ بدترین مخلوق ہے وہ جو غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، سورج کو سجدے کرتے ہیں۔ آگے پھر 43 نمبر آیت میں ہے، وَاسْوَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْكَافِرِينَ۔ یہ سارے کافر تھے، یہ کام کفر کا ہے، شرک، جو سورج وغیرہ کو، کواکب کو پوجنا۔
سورہ حامیم سجدہ 37 نمبر آیت میں ہے، رد ہے اس میں، اتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ 37 نمبر آیت میں چاند سورج کو سجدے نہ کرو، اللہ کے لیے سجدے خاص کرو بھائی۔ یہ اس لیے کہا گیا ایسے لوگ موجود تھے جو چاند سے سورج کو پوجتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نجوم میں بھی نجوم کی عبادت یعنی تاروں کی عبادت کی جاتی رہی۔ پہلے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی تھی سورہ انعام 76 نمبر آیت میں، فلما فرق قال لا احب الآفلین، 76 نمبر آیت میں جو چپنے والا ہے، آفلین میں اسے معبود نہیں کہہ سکتا، لا احب یعنی پہلے ظاہر تھا اب چپ گیا، انقلاب آتا ہے اس میں۔ اس طرح چاند کے بارے میں کہا، شکر ہے اللہ نے ہدایت کی ورنہ میں گمراہ ہوتا اگر چاند کو پوچھتا۔ سورج کو دیکھا پھر وہ بھی چپ گیا، یہ تو شرک ہے اس نے کہا، اور میں اس شرک سے بری ہوں پہلے سے ہی۔ لوگ مناظرے کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس طرح عرب میں ایک شرک پیدا ہوا تھا، شیرا ایک ستارہ تھا، کچھ لوگ اس کو پوچھتے رہے، ان کا دعوت تھا سب کا کہ اس میں بہت کمالات ہیں، اس کے پوجنے سے بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رد کیا اس پہ سورہ نجم میں 4 نمبر آیت میں، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، یہ شیرا تو خود اپنی تربیت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اس کا رب تو اللہ ہے، اپنی گردش میں اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے، یہ کوئی مدبر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کچھ لوگ دنیا میں گزرے ہیں، بلکہ اب بھی ہے جو اس طرح نعوذ باللہ یعنی نجوم کو پوچھتے ہیں، سورج چاند ستاروں۔ حدیث سے ابھی ثابت کرنا ہوگا تو الحدیث بالتردید الکواکب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو صحابہ کو سکھایا کہ جب سورج نمودار ہوتا ہے تو نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، شیطان کی سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ اس میں توجیحات ہیں جو محدثین پھر ادھر کرتے ہیں۔ کفار اس وقت سجدہ کرتے ہیں، اس طرح غروب کے وقت سجدے طرح طرح کے ہیں، یعنی غروب کے وقت اور اس طرح جب نمودار ہوتا ہے سورج۔ اکثر عامل غروب اور سورج کے نمودار ہونے کے وقت اپنے عملیات کرتے ہیں، ان میں کہتے کہ یہ آثار ہے، یہ تو سارے آثار ہیں کفار و مشرکین کے، یہ عامل لوگ ہیں یہ کرتے ہیں، یہ بھی اس میں داخل پھر ہو گئے۔ ایک طریقہ جو ثابت ہے حدیث سے، بارش ہوئی، رات کو بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض لوگ اس بارش کی وجہ سے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کفر کرتے ہیں، جو بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں یہ مومن ہے، اور جو حبل وغیرہ کسی مخلوق کو کرتے ہیں تو یہ کافر بالکواکب ہے۔ حبل یعنی جو چاند وغیرہ جو در بروج ہے ان کی طرف کرتے ہیں کہ بھئی یہ بارش ان کی طرف سے برسایا گیا۔ کوئی کہے کہ یہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوا، یہ عقیدہ اگر وہ رکھتا ہے کہ یہ بارش ستارے برساتے ہیں تو پھر یہ اس کا عابد ہوا، اس کا عبادت کرنے والا ہوا۔ اس طرح ایک شہابی ثاقب جو روشنی چھوڑتا ہے وہ سیارہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ جاہلیت میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا ہم سمجھتے کہ آج کوئی بڑا انسان مر گیا ہے، جب اس طرح کا واقعہ ہوتا یا کوئی بزرگ ہستی کی پیدائش ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ جو آگ کے بگولے کی طرح وہ شہابی ثاقب جو آسمان میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہ یہ موت اور زندگی کی وجہ سے پھینکے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علم نجوم سے منع فرمایا گیا ہے اسلام میں کہ یہ علم تو ہے لوگ کرتے ہیں مگر یہ ظنیات پہ ہے، خیالات ہیں، شکوک ہے۔ نجوم کا شرک ہر دور میں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رد کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تمام جزیات پر رد فرمایا کہ ان کو اصحاب کی نسبت نہیں کرو گے۔ قطب کے تارے کی عبادت بہت سے لوگ کر چکے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، چین، برطانیہ، بہت سے لوگ تھے ادھر ادھر جو قطب تارے کو پوچھتے رہے۔ ان کا کہنا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان، دنیا، یہ سب ایک کرہ ہے اور اس کرے کے درمیان ایک کیل ہے جس کے گرد یہ سب سارا کرہ گردش کر رہا ہے۔ جس کیل کی گرد یہ کرہ گھوم رہا ہے اسے قطبین کہتے تھے، ایک سرے کو دوسرے سرے کو۔ اس میں قطب شمالی اصلی ہے، دنیا چونکہ اس قطب تارے کی وجہ سے قائم ہے تو اس لیے ہم اس کو پوجتے ہیں، نعوذ باللہ قطب کو معبود مانتے تھے۔ اس جانب پاؤ نہ کرنا بئی نہیں، وہ ایک کعبے کی طرح اس نے مان لیا تھا۔ تو بس شرک بالکواکب پر اتنا برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے نسلوں کو محفوظ رکھے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ سارے غیر مسلم مسلمان ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔